العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم معطل کی 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں، تو اس میں سے اگر ایک حرف علت ہو تو 3 قسمیں ہیں، اور 2 حرف علت ہو، کلمے میں 2 حرف علت ہو، اس کی 2 قسمیں بنتی تھی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون، اس کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مضاعف۔ مضاعف وہ کلمہ ہیں جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، ایک جیسے 2 حرف اصلی میں۔ اب اس کی بتا رہے 2 قسمیں۔ نمبر 1 پر ہے مضاعف ثلاثی۔ اب مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ تعریف دیکھیے، جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کا ہو، عین کلمہ اور لام کلمہ، عین اور لام ایک جنس کا ہو۔ جیسے دیکھیے اب سر سبب، اب سرر فعل، یعنی اس کی اصل آپ نکالیں گے تو سرر اصل نکلیں گی تو سرر فعل، تو عین کلمہ ہے را اور لام کلمہ بھی را ہی ہے، ایک جنس کے 2 حرف ہو گئے۔ اور سبب، یہ فاعلن کے وزن پر عین کلمہ بھی با ہے اور لام کلمہ بھی با ہے، تو مضاعف ثلاثی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا عین اور لام ایک جنس ہو، جیسے سر سبب۔ اب آگے دیکھیے مضاعف رباعی۔ تو مضاعف کی ایک قسم ہو چکی ہے مضاعف ثلاثی۔ اب مضاعف رباعی کی تعریف دیکھیے، جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، جیسے مضمض، حس حس کے فعلل کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں۔ اب مضمض فعلل، جس کا فا کلمہ اور پہلا لام، تو مضمض میں فا کلمہ میم ہے اور پہلا لام بھی میم ہے، پہلا لام فا کلمہ اور پہلا لام، تو مضمض میں فا کلمہ میم اور پہلا لام بھی میم ایک جنس کے ہو گئے۔ اور عین کلمہ اور دوسرا لام، تو عین کلمہ مضمض میں ضاد ہے اور دوسرا لام بھی ضاد ہے، تو دونوں ایک جنس کے ہو گئے۔ حس حس میں آپ دیکھیے، حس حس میں فا کلمہ حا ہے اور پہلا لام بھی حا ہے، اور صاد عین کلمہ ہے اور دوسرا لام بھی صاد ہے، تو ایک جنس کے 2 حرف ہو جا رہے ہیں۔ تو مضاعف رباعی اس کو کہا جاتا ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہو، جیسے مضمض حس حس کے فعلل کے وزن پر مضاعف رباعی ہیں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں، یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئیں، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا۔ یعنی حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شمار کی جائے تو یہ 11 قسمیں بنتی ہیں، لیکن ہم شروع سے دیکھ رہے کہ 7 اقسام کا بیان، تو علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا ہے۔ 11 قسمیں کیسے بنتی ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم نے صحیح کی تعریف پڑھی، پھر محموز کی 3 قسمیں پڑھی، محموز کی تعریف اور 3 قسمیں آئیں، تو صحیح 1 قسم اور محموز کی 3 قسم، 1 اور 3 4۔ پھر معطل کی 5 قسمیں آئیں، تو 4 اور 5 9، اور مضاعف کی 2 قسمیں ہوئی تو 11 قسمیں بن گئی۔ پھر سے ایک مرتبہ صحیح کی 1 قسم، محموز کی 3 قسم، 1 اور 3 4، معطل کی 5 قسم، 4 اور 5 9، اور مضاعف کی 2 قسمیں، تو کل 11 قسم ہو جاتی ہے۔ لیکن علم صرف میں اختصاراً
اس کو 7 قسموں میں اور منحصر کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے شعر سے ہم معلوم۔ کون سا شعر؟ وہی صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اب آگے دیکھیے فائدہ اولا، یہاں سے کچھ فوائد حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے وزنی ہوتے ہیں، ادائیگی میں دشواری ہوتی، اس اعتبار سے حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، اقول یہ بروزن عنصر، ماقبل میں ہم جو صرف کبیر وغیرہ پڑھ چکے ہیں، عنصر یا صرف صغیر میں بھی آیا ہے عنصر، تو یہ اقول فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر، لیکن تعلیل ہو کر قل ہو جاتا ہے، تو وہی فرما رہے کہ اقول بنسبت قل کے ثقیل ہے، یعنی قل آپ ادا کیجئے اور اقول کو ادا کیجئے، تو قل کو ادا کرنا آسان ہے اور اقول کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ قل میں حرف علت نہیں ہے اور اقول میں حرف علت ہیں، یہی مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ حرف علت ثقیل ہوتے ہیں ادائیگی کے اعتبار سے، تو اقول کو ادا کرنا مشکل ہے اور قل کو ادا کرنا اس کے بنسبت آسان ہے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، اسی لیے کبھی حرف اس کو گرا دیتے ہیں، یعنی حرف علت کو گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں، جیسے کہ آگے ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، حرف علت میں بھی کیٹیگری ہے، ادائیگی کے اعتبار سے، ثقل کے اعتبار سے، تو سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف، یعنی واو سب سے زیادہ ادائیگی کے اعتبار سے مشکل، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف۔ اب الف اور حمزہ میں فرق بتلا رہے ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے، اور جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے وہ حمزہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیے امر، امر، سأل، قرأ، رأس، بؤس، ذئب، یہ سب حمزہ کی مثال ہے، جھٹکا دے کر اس کو پڑھا جا رہا ہے، آسان ہے۔ یہ فائدہ اولا میں حرف علت کو بتایا گیا کہ وہ ثقیل ہوتا ہے، پھر الف اور حمزہ میں فرق بتایا گیا۔ اب آگے دیکھیے دوسرا فائدہ، فائدہ ثانیہ، دوسرا فائدہ، حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے۔ یہ مدہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے، جیسے یقول، یبیع۔ اب یہاں پر یقول میں حرف علت واو ہے، ساکن ہے، اب اس سے پہلے حرف کی جو حرکت قاف پر ضمہ اس کے موافق ہے، واو کی موافق حرکت ضمہ ہوتی ہے، تو ضمہ واو کے موافق ہے، تو یہ یہاں پر مدہ کہلائے گا حرف علت۔ اور یبیع میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے جو حرکت ہے اس کے موافق ہے، تو پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر دیکھیے، اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین، جیسے قول، بیع۔ اب واو حرف علت ہے اور اس سے پہلے قاف پر جو حرکت ہے وہ واو کے موافق نہیں ہے، اس لیے کہ واو کے موافق حرکت جو ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، اور بیعن میں بھی یا ساکینہ اور اس سے پہلے با پر جو حرکت زبر وہ یا کے موافق نہیں ہے، یا کے موافق جو حرکت ہوتی ہے وہ کسرہ ہے، تو جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین کہتے ہیں، تو قول اور بیعن کو لین کہیں گے۔ اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو، یہ حرف علت کی الگ الگ شکلیں بیان کی کہ مدہ کب ہوگا، لین کب، اور اب آگے بتلا رہے ہیں۔ اور جب حرف علت کلمے کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین، جیسے وعد، یسر۔ اب واو یہ کلمے کے شروع میں واقع ہے، یسر میں بھی یا کلمے کے شروع میں واقع ہے، تو نہ مدہ ہے نہ لین ہے۔ اب آگے حضرت یہ بیان فرما رہے کہ مدہ کہنے کی وجہ کیا ہے، لین کہنے کی وجہ کیا ہے۔
مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ ما قبل میں ہم پڑھ چکے واو کو ضمہ کو کھینچنے سے واو، اور کسرہ کو کھینچنے سے یا، فتحہ کو کھینچنے سے الف۔ وہی فرما رہے کہ مدہ کہنے کی وجہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے، اور یہ حروف حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو مدہ کہا جاتا ہے۔ اب لین کہنے کی وجہ کیا ہے، وہ آگے دیکھیے۔ لین اس لیے کہتے ہیں کہ لینن کے معنی نرمی کے ہیں۔ لین کے معنی، لین عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے نرمی کے، اور یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ حروف یعنی حرف علت وغیرہ جب سکون کی حالت میں ہوتے ہیں تو نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو لین کہا جاتا ہے۔ تو فائدے اولا بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور فائدے ثانیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فائدے اولا اور فائدے ثانیہ اور مضاعف کی جو دو قسمیں آئی، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی، ان تمام باتوں کو، ان تمام اصطلاحات کو محفوظ کیجئے، پختہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے، ممکن ہو تو کسی کو سنا بھی دے۔ تو دو فائدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ العزیز فائدے ثالثہ وغیرہ ہم پڑھیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الرحمہ وشفیع الامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.